یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پہ مشکلات آتی بھی ہیں اور آزمائشیں بھی ملتی ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر مصیبت اور مشکل انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کا کس طرح حل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے ہمیں. آج جو شیخ نے خطبہ بیان کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا. انسان خوش ہوتا ہے تو جلد ہی غمگین بھی ہو جاتا ہے، امن بھی ہوتا ہے تو خوف بھی لاحق ہوتا ہے اس کو، اور ایک فکر جاتی ہے تو دوسری فکر آ جاتی ہے. زندگی کی سختیوں اور مشکلات کے سبب انسان میں گھبراہٹ، خوف، غم عام ہو گئے. لیکن مومن جو ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تنگی کے بعد تنگی کے ساتھ آسانی اور سختیاں بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی آزمائش بندے پر ایک لطف ہے کہ وہ بندے کے دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسے دارالالہی یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر پر جھکنے والا اور عاجز سے دعا کرنے والا بنا دیتا ہے. یہ مصیبت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو تکلیف کے وقت بھی اس کے سامنے جھکتے نہیں. اگر کوئی مشکل پریشانی ان پر آ جاتی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں اور تکبر اور غرور میں مبتلا رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا پھر بھی نہ وہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کریں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر واپس آئیں. یوں یہ جو مصیبت ہے ان کے رجوع اللہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر ان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہی دنیا اور آخرت دونوں میں بندے کے لیے سب سے بڑی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک اور مہربانی یہ ہے کہ وہ مصیبت کے ذریعے بندے کے لیے نیکی کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو پہلے تکبر، غرور اور غفلت کی وجہ سے بند تھے. یعنی انسان کو ایک چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جب وہ بندہ تکلیف کی گرمی چکھتا ہے، گرمی میں ہوتا ہے، تو وہ اس کی گرمی کو نیکی، عبادت، دعا اور سجدے کرنے کے ذریعے سے اسے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو بندے کو یہ تکلیف نہ پہنچتی اور ان کی عبادتوں کا ذائقہ کبھی نہ پاتا. ایک انسان ہے، اس کو تکلیف، مشکلات ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ واپس نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ایک مزہ ہے اس سے دور ہے. کتنی آزمائشیں ایسی ہیں جنہوں نے بندے کو مسجد اور نماز کی طرف بلایا، اور کتنی ہی بلائیں اور کتنی ہی بلائیں جنہوں نے بندے کو اپنے بندے الماری میں سے رکھا، قرآن دوبارہ پڑھنے پر مجبور کیا. کتنی مصیبتیں جنہوں نے غافل زبانوں کو ذکر میں مصروف کر دیا، اور کتنی تنگیاں جنہوں نے کنجوس ہاتھوں کو صدقہ اور خیرات میں کھول دیا. اللہ کی ایک اور مہربانی یہ ہے کہ آزمائش مومن کے دل میں صبر، رضا کی لذت پہنچاتی ہے جو بہت بلند مقام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. جن کو کوئی مشکل، پریشانی، مصیبت لاحق ہوتی ہے اور اس صورت میں اگر وہ جب صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کو رب،
اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے؟ وہ یہ کہ کوئی بھی مشکل پریشانی ہم پر اگر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو تکلیف دے رہے ہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے پاس آئے، اس کو سجدہ کرے، اس کو رکوع کرے، اس سے دعا کرے، اس سے مغفرت مانگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں کے ساتھ رکھے اور اپنی عبادات میں جو ہے خلوص لے کر آئے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔